چلا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے یہ گزارش کر دوں، اگر آج کے موضوع سے متعلق ناظرین کو سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو 9206249264 پر فون کر کے سوال کیا جا سکتا ہے۔ پنڈی اسلام آباد کے باہر سے فون کرنے کی شکل میں سٹی کوڈ 051051 کا اضافہ کر لیجیے۔ نظام ہستی پر جتنا غور کیا جائے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک مسلسل تعمیری عمل پایا جاتا ہے، اور کائنات کا کوئی بھی گوشہ ہو اس میں مسلسل ایسے اضافے تخلیقات ہو رہی ہیں جن پر ہم جتنا غور کریں، ڈسکور کریں، اتنا یقین ہوتا ہے کہ واقعی ایک حی و قیوم، ایک انتہائی قوت والی ہستی اس نظام کو چلا رہی ہے۔ انسانوں کے حوالے سے بھی قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں تعمیری کام کرنے چاہیے، اور ان تعمیری کاموں میں کوئی ایک پہلو ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے سارے معاملات کو اسلام چاہتا ہے کہ وہ ترقی، ڈیولپمنٹ، پروگریس اور تعمیر کے نمائندہ بن جائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عبادت بڑا زور پایا جاتا ہے، اور شاید وہ یہ چاہتا ہے کہ نہ انسان کہیں مسکرائے، نہ کبھی انجوائے کرے، نہ تفریح کرے، بلکہ وہ ہمہ وقت کسی گوشے میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو تجزیے اور تزکیے پر آمادہ کرتا ہے۔ صورتحال سے بڑی مختلف ہے۔ قرآن کریم اور سیرت مطہرہ جو مثال پیش کرتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے اس پہلو کو بھی تفریح کا پہلو ہے، اسلام نظر انداز نہیں کرتا، اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات مبارکہ سے جو مثال پیش کرتے ہیں وہ اتنی جاذب، اتنی پر اثر ہے کہ اگر آپ اس پہ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ شاید ہی کوئی موقع ایسا ہے جب آپ ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے، حتیٰ کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں اور بظاہر مسلمان نہیں بھی ہیں، ان سے بھی ملاقات کرتے وقت مسکراہٹ سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ گویا آپ کی حیات مبارکہ میں مسکراہٹ پائی جاتی تھی ہر معاملے میں۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام تفریح کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ تفریح تعمیری ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، چنانچہ وہ دوڑ ہو، نیزے بازی ہو، نشانہ لگانا ہو، تیراکی ہو، کلائمبنگ ہو، ہائیکنگ ہو، ان تمام معاملات میں آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے اور آپ انکریج کرتے ہیں اپنے۔ گویا اسلام جس ثقافت کو پیش کرتا ہے اس ثقافت میں تفریح ایک تعمیری عمل ہے۔ اسی حوالے سے آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ قرآن کریم کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی ثقافت ہے، وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سی تفریحات ہیں جو اسلام انکریج کرتا ہے۔ سورہ القصص کی ایک آیت کا مفہوم یہ ہے، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام۔ ہم ظاہر الجھنا نہیں چاہتے۔ یہ سورہ القصص یعنی 28ویں سورہ کی 55ویں آیت ہے، اور اسی مفہوم کو سورہ المومنون میں جو 23ویں سورہ ہے اس کی 30 آیت میں کہا گیا ہے، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی اہل ایمان کے بارے میں بات کہی گئی ہے کہ وہ جو چیز بھی لغو ہو،
یا بیہودہ ہو یا غیر اخلاقی ہو یا غیر تعمیری ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ قرآن پاک کا یہ کمال ہے کہ وہ ایک لفظ کے اندر مضامین کا ایک سمندر بند کر دیتا ہے۔ جو بات کہی گئی کہ وہ لغو باتوں سے، لغو اعمال سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس کا مفہوم بڑا واضح ہے، اور وہ یہ کہ اگر وہ گفتگو کرتے ہیں تو محض فار دا سیک آف ٹاک نہیں، بلکہ اس گفتگو کا مقصد ہوتا ہے۔ اگر وہ کام کرتے ہیں تو وہ کام محض انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہوتا، تفریح کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ تفریح کے اندر بھی ایک مقصد پایا جاتا ہے۔ چنانچہ زندگی کے بارے میں جو نظام اسلام دیتا ہے اس میں تفریح بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تفریح دو سطحوں پر کی جاتی ہے۔ ایک کا تعلق جسمانی نشو و نما کے ساتھ ہے، جسم کی نشو و نما، اس کے لیے سپورٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی حس جمال اور اس کی فکر کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ہم کو سمجھایا گیا کہ ہماری ثقافت اس بات کی نمائندہ ہو کہ اس کا ہر کام علم اور تحقیق کی طرف لے جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ ہماری ثقافت کی یہ پہچان ہے کہ اس میں خط کو، تحریر کو استعمال کیا جاتا ہے بطور ایک جمالیاتی تاثر کے۔ کتابت ایک ایسا فن ہے جس میں ایک خطاط قلم کے ذریعے وہ شکلیں بناتا ہے جو نگاہ کو اچھی معلوم ہوتی ہیں اور ساتھ ہی اس کی تخلیقیت کا اظہار کرتی ہیں۔ ایسے ہی وہ تمام ذہنی مشقیں جن کے اندر مقابلے، سوال جواب، کوئز، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو فکر کو آگے بڑھاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو بہت سی تہذیبیں ایسی پائی جاتی ہیں جو محض انجوائمنٹ فار دا سیک آف انجوائمنٹ، فن فار دا سیک آف فن کے قائل ہیں۔ مثال کے طور پہ مغرب کی ایک روایت جو ہمارے سامنے روز دیکھنے میں آتی ہے وہ ویلنٹائن ڈے ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سینٹ ویلنٹائن کوئی ایسے پہنچے ہوئے بزرگ تھے جن کی یاد لوگوں کو بار بار بے چین کرتی ہے، بے تاب کرتی ہے، اور ابھارتی ہے کہ ان کی پیروی کرتے ہوئے ان جیسا کردار اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ کون بزرگ تھے؟ اس کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رومی تہذیب کے اندر ایک موسم تھا جس میں وہ سمجھتے تھے کہ فرٹیلیٹی یا پیدائش اور افزائش کا وہ موسم ہے، اس میں بے حدود بغیر کسی حد کے مردوں عورتوں کا اختلاط، یہ ان کا ایک رسم تھا، ایک تہوار تھا، ایک موسم تھا، جس کی علامت دل کے ذریعے کی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ایسے ہی اس کے بعد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرندوں کے میٹنگ کا زمانہ تھا۔ اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے رومی تہذیب نے اس کو اپنی علامت بنایا۔ ہر تہذیب اپنی اقدار سے پہچانی جاتی، اگر کسی تہذیب میں ایسی بے حجاب اور بے محابہ تعلقات پائے جاتے ہیں وہ اس کو اس سے اظہار کرتی ہے تہواروں کے ذریعے۔ چنانچہ رومی تہذیب نے اپنا اظہار اسی کے ساتھ کیا، اس کو بطور ایک ایسی رسم کے اختیار کر لینا جیسے کہ وہ کوئی انتہائی اللہ کے نیک بزرگ تھے جن کی یاد میں ہر سال اشتہارات، اس پہ لوگوں کو ابھارنا، اس پہ خطوط بھیجنا، کارڈ بھیجنا، پھول بھیجنا، یعنی ان سب کی بنیاد جس چیز پر ہے وہ ایک میتھولوجی ہے جس کی کوئی بنیاد ہمارے سامنے پائی جاتی۔ وہ یہ پروڈکٹ نہیں ہوئی، یہ ان پروڈکٹ ایکٹیویٹی ہوئی۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ ثقافت جو پروڈکٹیو ہو، جس میں تعمیری پہلو پایا جائے، وہ اختیار کی جائے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے آدمی سمجھ لیا ہے کہ بعض علاقائی ثقافتیں جن کی قبل اسلام کوئی بنیاد پائی جاتی تھی وہی آج بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری ثقافت ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ لازمی طور پہ آپ تفریح کریں، آپ جسم کو، دماغ کو موقع دیں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا، تیز ہونے کا، لیکن اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ نقالی، دوسروں کی طریقوں کی پیروی اور ان چیزوں کو اختیار کرنا جو ان ثقافتوں کی پہچان ہے۔ گویا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی ثقافت کی پہچان اس چیز کو بنائیں جو ہماری اقدار کی نمائندہ ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک میں چند سالوں سے ایک رواج چل نکلا ہے کہ بسنت کے نام پر وہ سارے کام کیے جاتے ہیں جن کا تعلق سرحد پار کی ثقافت کے ساتھ ہے۔ تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ
کوئی بھی شخص جو اپنے ملک کو، اپنے وقار کو بلند کرنا چاہتا ہے اختیار نہیں کر سکتا. یہ ہمارے قومی وقار کے منافی ہے کہ ایک ایسے تہوار کو جس کی بنیاد ایک مذہبی اور ایک ایسی ثقافتی چیز ہے جو بیرونی ہے، جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس کو اختیار کر لیا جائے. لیکن اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ بعض لوگ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے ثقافتی. جی سوال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گی، جیسے آپ نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ تعمیری قسم کی جو کھیلیں ہیں ان میں حصہ لینے کے لیے کہتا ہے تاکہ اس کی جسمانی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے اس کا فروغ ہو سکے انسان کا. تو میں یہ چاہوں گی کہ اسلام کے مطابق جو خواتین ہماری حصہ لیتی ہیں، مسلمان خواتین جو گیمز میں حصہ لیتی ہیں، اس سلسلے میں ہمارا اسلام جو ہے اس بات کی اجازت دیتا ہے خواتین کو یا نہیں؟ جی بہت شکریہ. یہ جو سوال آپ نے کیا ہے بہت اہم سوال ہے، اور اسلام نے کسی مقام پر بھی یہ تفریق نہیں کی ہے کہ جنس کی بنیاد پر معاشرے کو بانٹا جائے. وہ معاشرے کو تقسیم کرتا ہے ذمہ داریوں کی بنیاد پہ اور اخلاق کی بنیاد پر. چنانچہ قرآن کریم جہاں کہیں یہ بات کہتا ہے کہ اہل ایمان، اس سے مراد محض مرد نہیں ہے، اس سے مراد خواتین بھی ہیں. جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے والے اور پڑھنے والیاں، وہاں پر مراد دونوں ہیں. جہاں پر صرف وہ ایک اصطلاح سے منگاتے ہیں وہاں دونوں شامل ہیں اس کے اندر. یہی شکل صحت، جسم اور تفریح کے بارے میں ہوگی. لیکن اسلام نے اخلاق کا ایک ضابطہ دیا ہے. کوئی شخص اپنے گھر میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی اس کے سامنے ایک چست لباس پہن کر کے، جس سے کہ جسم کے تمام اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں، ایروبکس کا مظاہرہ کرے. وہ لازماً اس کو ناپسند کرتا ہے. وہ مسلمان نہ بھی جب ناپسند کرتا ہے. یہ ایک انسانی قدر ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ایک بچی جمنازیم میں، جس کا صرف داخلہ خواتین کے لیے ہے، جس کے انسٹرکٹرز خواتین ہیں، جس کے سامعین جو بیٹھے ہیں وہاں وہ سب خواتین ہیں، اگر ان کے سامنے وہ مظاہرہ کرتی ہے تو اس میں اسلام کو قباحت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ اسپورٹس میں حصہ لیں، لیکن وہ نمائش نہ بنے، وہ حیا کے دائرے سے باہر نہ نکلیں. اس دائرے میں رہتے ہوئے ان کا لباس، ان کی وضاقتہ، ان کی سرگرمی وہ ہو جو حیا کے دائرے کے اندر آتی ہے. یہ چیز اسلام کی نگاہ میں ناپسندیدہ اور ممنوع ہے کہ ایک خاتون اپنے اعضاء کی نمائش کھلے عام کرے، جس کو اسلام نے منع کیا ہے. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو یہ تصور پایا جاتا ہے کہ تفریح ہم کیا کریں، اور اس غرض سے ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم بسنت تو کر ہی لی جائے. اگر غور کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا معاشی ضیاع ہے. اس کے اندر جس کثرت سے ہم پیسے کا ضائع کرتے ہیں ان پروڈکٹیو ہے. میں بھی سوال لیتا ہوں. دوسری چیز اس کے حوالے سے یہ پائی جاتی ہے کہ یہ ہمارے ملک کے ان وسائل کو ضائع کرنے کا ایک ذریعہ ہے جس میں سے بجلی ایک اہم ذریعہ ہے. انرجی کا ریسورس اس سے ضائع ہوتا ہے، اور آپ دیکھیے جہاں کہیں یہ رسم منائی جاتی ہے وہاں پہ ہر 5 منٹ بعد انرجی بریک ڈاؤن ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی اس میں جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں جن میں اس انسان ایک ایسا مکسڈ معاشرہ پیش کرتا ہے جو اسلام پسند نہیں کرتا. جی جی آپ کا سوال ہے. ہیلو 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 جی ہیلو جی جی فرمائیے. ہیلو وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں اعجاز بول رہا ہوں آئیڈن سے. جی اور میرا سوال یہ ہے کہ سیاحت پہ لوگ جو ہے نا ایک تو سیر و سیاحت کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں اثراف بھی کرتے ہیں. جی مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اعتدال پسند ہو اور میانہ روی ہو. جی تو یہ زیادہ اخراجات جو کرتے ہیں لوگ اور شو کرتے ہیں کہ ہم آیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ جی بہت شکریہ. قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے سیرو فی الارض، جس سے مراد وہ تمام سرگرمیاں ہیں جن میں ایک شخص سیاحت کے ذریعے، کائنات کے مطالعے کے ذریعے، نیچر کو دیکھتے ہوئے وہ خوشی بھی حاصل کرے، تفریح بھی کرے، اور وہ ساتھ میں پروڈکٹیو بھی ہو. یعنی آپ کہیں جائیں گے اور آپ ایک تاجر ہیں تو آپ وہاں پر اپنے کاروبار کی تلاش بھی کریں گے. آپ ایک طالب علم ہیں اور آپ جا کر کے یہ دیکھیں گے کہ مناظر فطرت کیسے اچھے ہیں، تو واپس آنے کے بعد آپ ایک رپورٹ بھی لکھیں گے اخبار کے لیے، اپنے یونیورسٹی کے لیے، اور اس میں ایک تعمیری پہلو شامل ہوگا. اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے
کہ سیر و سیاحت کو لازمی طور پہ فروغ دیا جائے، لیکن اس کو خرابی کا مرکز نہ بنایا جائے، اور جو چیز ٹورزم کے ساتھ وابستہ ہے کہ شہروں کا وہاں پر اس طرح سے بن جانا جو نیچرل آبادیاں ہیں جس سے کہ وہ نیچر ختم ہو جائے، وہاں پر بد اخلاقی کا آنا، ان جو اسلام نے منع کیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات منع کی گئی ہے کہ اسراف کیا جائے. یعنی اگر آپ تفریح میں جا رہے ہیں، سیر کے لیے بھی جا رہے ہیں، تو جو کم از کم ذرائع ہیں ان کا استعمال کیا جائے. یہ نہ ہو کہ محض اپنے مقام کو دکھانے کے لیے، مرتبے کو دکھانے کے لیے آپ بیجا اسراف کریں. بات ہم جس بات پہ کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ تہواروں کا منایا جانا دراصل کسی بھی ثقافت کی علامت ہے، اور وہی تہوار اسلام کی نگاہ میں درست ہیں جو ثقافت کے آئینہ دار ہوں، اس کے نمائندہ ہوں. گویا بسنت ایسا تہوار جس کے ہمارے پاس نہ کوئی بنیاد ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم کیسے انجوائے کریں. انجوائے کے طریقے بہت سے اور ہو سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم ان دنوں کو بھول جائیں جو اس ملک کے تاریخ کے ساتھ وابستہ ہیں. مثال کے طور پر ہمارا یوم افواج پاکستان ہوتا ہے، جس سے کہ ہمیں ایک تعمیری فکر ملتی ہے کہ آپ قوم کے محافظوں کو، فوج کو، جسمانی برتری کو، قوت کو اپنے اندر پیدا کریں. یا یوم اقبال یا اور بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں. ان سے آگے بڑھ کر کے اگر دیکھا جائے تو تاریخ کے ہر دن میں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ورثہ موجود ہے جس کو ہم اگر صحیح طور پہ اختیار کریں تو ہم آنے والی قوم کو بے شمار نئی باتیں سکھا سکتے ہیں اور تعمیر کر سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر محض معاشی طور پہ اپنے پیسے کو پھینک کر کے، پتنگ بازی سے اور رنگین کپڑے پہن کر کے، ہلا گلا کر کے سمجھ لیا جائے کہ ہمیں تعمیری کام کر لیا، تو یہ ذہن کی بیماری ہے، یہ ذہن کی غلامی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں ان کے پاس اپنی کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ وہ مانگے کا اجالا ایک ایسی قوم کی طرح سے جو بھیک مانگ کر گزارا کرتی ہے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. اسلام چاہتا ہے کہ قومی وقار کو بلند کرنے کے لیے وہ تفریحات انکریج کی جائیں، ان کو آگے بڑھایا جائے جو اس قوم کی نمائندہ ہوں، جس سے اس قوم کی اقدار کی نمائندگی ہوتی ہو. مثال کے طور پہ ہماری اقدار کے اندر حیا ہے، شجاعت ہے، سچائی ہے، پاس عہد ہے. وہ تمام تہوار اور وہ تمام کام جن سے ان اقدار کی نمائندگی ہوتی ہو، انہیں آگے بڑھانا ہمارا فرض ہے. اس کے مقابلے میں وہ اقدار جو انسان کو بے حیائی کی طرف لے جائیں، اسراف کی طرف لے جائیں، فضول خرچی کی طرف لے جائیں، آدمی اپنے وسائل کو ضائع کرے اور پیسوں کو پھونکتا رہے، بجلی کو ضائع کرتا رہے، اس کی پتنگیں جگہ جگہ فساد کا ذریعہ بنے، اس کی محفلیں جگہ جگہ نگاہ کا فتنہ اور اخلاق کا فتنہ پیدا کریں. یہ چیز وہ نہیں ہے جو اسلام معاشرے میں چاہتا ہے. اس لیے ہماری تفریح وہ ہونی چاہیے جس میں قومی وقار اور تعمیر کا احساس پایا جائے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہماری حیثیت وہی ہوگی جو بہت سی اقوام کی رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ عرب بہت جاہلیت کی باتیں کیا کرتے تھے، ان کے ہاں بھی ایک ایسے جوڑے کی بڑی عظمت پائی جاتی تھی جس نے خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ پر بد اخلاقی کا ارتکاب کیا. وہ بت بن گئے اور ان بتوں کو پوجا کرتے تھے. یہ بت اسی چیز کے تھے جس سے ہم آج کہتے ہیں کہ محبت کے بت. گویا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس جاہلی روایت سے اپنے آپ کو کاٹ کر کے جس میں بد اخلاقی مرکز بن جاتی ہے، اخلاق کو، حیا کو، شجاعت کو، بہادری کو، قومی وقار کو، ٹرانسپیرنسی کو اختیار کیا جائے اور وہ اسپورٹس، وہ تفریحات، وہ مقابلے اختیار کیے جائیں جن سے کہ لوگوں کو تفریح کا موقع بھی ملے، ان کی نگاہیں، ان کی سماعت، ان کا پورا شعور اس سے متاثر ہو، وہ اس سے معلومات بھی حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں یہ داعیہ پیدا ہو، یہ موٹیویشن پیدا ہو کہ وہ بھی اس طرح سے اپنے آپ کو صحت مند بنا سکیں. اسی بنا پر یہ بات ہمیں اپنی روایت کے اندر ملتی ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ ان شعبوں کو آگے بڑھایا جو ان کے علم کی ترقی کا باعث تھے. مثلا ادبی سرگرمیاں. آج اگر دیکھا جائے تو ہمارا ادب، وہ اردو ادب ہو یا وہ علاقائی ادب ہو، اس کے اندر ایک جمہوریتی کیفیت پائی جاتی ہے یا ایک نقالی پائی جاتی ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلامی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے ادب کو آگے بڑھایا جائے. آج اگر آپ کسی محفل میں
کوئی ایک آسان سا شعر بھی پڑھ دیں تو ہماری نسل جو تعلیم حاصل کر رہی ہے وہ پوری، اس کا ترجمہ کیا ہوگا انگریزی میں؟ گویا کہ ہم نے اپنی اقدار کو، اس انٹرٹینمنٹ کو، اس انجوائمنٹ کو، اس تفریح کو جو ادب ایک انسان کو دیتا ہے نظر انداز کر دیا۔ اسلامی فکر اور ثقافت اس بات کی متقاضی ہے کہ ان تمام چیزوں کو اختیار کیا جائے جو ایک قوم کے مقاصد حیات سے وابستہ ہوں، اور اسی بنا پر اس آیت مبارکہ میں یہ بات کہی گئی کہ مسلمان وہ ہیں جو لغو سے، جو عمل کی شکل میں ہو یا گفتگو کی شکل میں ہو، اجتناب کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تمام سرگرمیاں تعمیری طور پر سر انجام پائیں۔ جی سوال؟ آخری گزارش اس حوالے سے یہ کہ تہواروں میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو جن تہواروں کو اسلام نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ عیدین ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری تاریخ کے وہ تمام درخشاں پہلو جن کے اندر ہماری روایات موجود ہیں، ان تمام روایات کو زندہ رکھنا، ان کو نئی نسل تک منتقل کرنا، یہ اسلامی ثقافت کی ایک پہچان ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے بجائے اپنی تاریخ کو مستقبل کا ذریعہ بنانے کے محض ایک ماضی کی یادداشت بنا دیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح سے لوگوں نے کھود کھود کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس رومی تہوار کو نکالا جو دفن ہو چکا تھا، یہ چاہا ڈے منائیں جس کی کوئی فائدہ نہیں، اس کے مقابلے میں ہمارے وہ درخشاں پہلو جن کی بنیاد پہ ہماری اقدار، ہماری ویلیوز، ہماری فکر سامنے آئے، ہم اس چیز کو اپنے قومی وقار کی علامت بنائیں اور اس طرح سے ایک ایسی مثال پیش کریں کہ جہاں کہیں بھی کوئی پاکستانی نظر آئے وہ اس ثقافت کا نمائندہ ہو، اس کے گفتگو سے، اس کے عمل سے، اس کے طرز حیات سے لوگ یہ پہچان لیں کہ یہ ایک مختلف شخصیت ہے، اس کی ایک پہچان ہے، اور اس کی پہچان محض اس زمین میں پیدا ہونا نہیں ہے بلکہ جس بنیاد پر اس ملک کو قائم کیا گیا ان اقدار کی نمائندگی، ان ویلیوز کا مکمل طور پہ ایک ٹرانسلیشن اس کی شخصیت میں، اس کے طرز عمل میں۔ اگر جگہ اختیار کی جائے گی تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے پاس بے شمار تفریح کے مواقع نہ ہو۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں سوئمنگ کو، اسپورٹس کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے جو بہت سے مقامات پر ہے؟ ہم ان چیزوں کو نوجوان نسل کے لیے صحت مند ذریعہ بنا سکتے ہیں، تفریح کا بھی اور معاشرے کی ترقی کا بھی۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ نظام ہستی کے حوالے سے اپنی گفتگو میں بھی اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ ہم جو گفتگو کریں وہ لغو نہ ہو، بے معنی نہ ہو، بے مقصد نہ ہو، ایم لیس نہ ہو، بلکہ اس کے اندر بھی ایک اچھائی کا پہلو پایا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے افراد گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی تعمیری کام نہیں کرتے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے وقت کا استعمال کریں، صلاحیت کا استعمال کریں اور اپنے ہر عمل کا جائزہ لیتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا یہ پروڈکٹیو ہے، کریٹیو ہے، تعمیری ہے، یا یہ محض وقت کا ضائع کرنا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں وقت سب سے ارزاں چیز ہے، جبکہ وقت کی قسم کھا کے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں جو اس کی اہمیت کا احساس نہیں کرتے، جو اپنے عمل سے، اپنے کاموں سے اللہ کی بندگی کا اظہار نہیں کرتے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ بحیثیت ایک قوم اور ملک کے، بحیثیت ایک امت کے، کیا ہم آج اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر ہمیں ایک تبدیلی پیدا کر کے اپنے آپ کو تعمیری ذہن، تعمیری ثقافت اور تعمیری تفریح دینی ہے، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماضی کی قوموں کی طرح سے گم ہو جائیں تاریخ کے اوراق میں محض لذت پرستی، فن فلسفے کو فن کو اختیار کر کے؟ فن فلسفے کو فن اسلامی اپروچ نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لازمی طور پہ لذت کا حصول کیا جائے، لیکن وہ لذت کا حصول تعمیری کام کے ذریعے ہو اور اس کا انجام بھی تعمیری ہو، محض روپے کا ضائع کرنا، وقت کا ضائع کرنا اور ایک معاشی برڈن بننا نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی قومی اقدار کو، قومی وقار کو بلند کرنے کے لیے صرف وہ سرگرمیاں اختیار کریں جو فی الواقع اخلاق اور اقدار حیات کے دائرے میں آتی ہیں۔ یہ گفتگو جو آپ کے سامنے رکھی گئی، اگر اس کے بارے میں کوئی آپ کو سوال تحریری طور پہ بھیجنا ہو
تو اس کے لیے پتہ یہ ہے انچارج پروگرام نظام ہستی، روشن پاکستان نشریات، اسلام آباد ٹی وی سینٹر، آخر اسلام آباد، اور فیکس نمبر ہے 9222922922 بہت شکریہ. چلا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے.